اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ سلسلہ چشتیہ، صابریہ، قدوسیہ اور بالخصوص اہل صوفیہ تصوف کے اندر ایک عظیم مرتبت بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم لوگ مختصر سوانح عمری آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشائخ مولانا جلال الدین تھانیسری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک عظیم مرتبت بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ عظیم مرتبت اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا قاضی محمود تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، یعنی آپ کس خاندان سے ہیں تو آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں ان سے جا کر ملتا ہے، اور اس خاندان کی جھلک آپ کے اندر نظر بھی آتی ہے کہ آپ بچپن سے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ بے حد شریعت کے پابند اور دین سے بے حد محبت اور رغبت کرنے والے تھے۔ آپ کے شریعت سے محبت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے محض 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ فرما لیا تھا، اور علوم دین کی اس قدر پکڑ آپ نے بنانی شروع کر دی تھی کہ آپ محض 17 سال کی عمر سے فتوے تک لکھنے شروع کر دیے تھے، یعنی آپ پہ کوئی مسائل آیا کرتے تھے تو آپ اس کا فتویٰ تک دے دیا کرتے تھے صرف 17 سال کی عمر میں۔ اور شریعت سے اگر ان کی محبت دیکھی جائے تو ایک واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارے لیے ایک دوا تیار کر لاؤ۔ خادم جو ہے فوراً دوا تیار کر لے آیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ دوا لی اور کھانے کے لیے جا رہے تھے تو فوراً ایک دم رک گئے، اور آپ کو خیال آیا کہ آپ اس وقت پلنگ یعنی چارپائی کے اوپر ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ پلنگ یا چارپائی پہ اگر وہ اس وقت دوائی کھا لیتے تو وہ ممنوع ہوتا۔ تو آپ فوراً جو ہے اس پلنگ سے اتر کر فرش یعنی زمین پر آ کر بیٹھے، اور پھر آپ نے وہ دوائی کھائی۔ یعنی یہ بہت باریک چیز ہے کہ اگر آج کے دور میں آپ اس چیز کو تولیں، اس کا پیمانہ سیٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آج تو لوگوں کے حال یہ ہے کہ ہم لوگ کئی گناہ ایسے کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے کہ ہم لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا۔ لیکن سبحان اللہ ان اولیاء کرام کی کہ آپ بچپن سے اس قدر شریعت سے محبت کرنے والے کہ اگر ایک صرف دوائی اور بیماری کی حالت تو وہ ہوتی ہے انسان کو جب اپنا ہوش بھی صحیح سے نہیں رہتا، لیکن اس میں بھی آپ شریعت سے اتنی رغبت، اتنی محبت، اور یہ آپ کی شروعاتی زندگی تھی۔ ابھی تو آپ کے حال بدلنے والے تھے، ابھی تو آپ اس باب میں داخل ہونے والے تھے جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم باب، یعنی کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت، ان سے بیعت ہونا۔ ابھی تو یہ صرف عالمانہ دور تھا، ابھی تو تصوف کا دور آنا باقی تھا، ابھی تو صوفیہ کا دور آنا باقی تھا، جہاں سے آپ کے رنگ اور حال بدلنے شروع ہو گئے۔ اب اگر اسی بات کی بات کی جائے تو آپ حضرت مظہر الدین شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ ان کے خلیفہ اول ہوئے اور محبوب ترین خلفاء میں سے ایک ہوئے، اور آپ کی بیعت کا تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں بہت مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ یہ شارٹ ویڈیو ہے۔ آپ کی بیعت کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عموماً تھانیسر جاتے رہا کرتے تھے، اور شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ مستقل تھانیسر کے ہی باشندے تھے۔ حالانکہ آپ کا اصل وطن تو بلخ تھا، لیکن ہندوستان کے اندر ہریانہ اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ضلع کرکشیتر میں ایک تھانیسر چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں آپ مستقل قیام آپ کا رہا کرتا تھا، اور مستقل آپ وہیں رہا کرتے تھے۔ تو اتفاق یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی مرضی تھی، اور زندگی کے اندر ایک عجیب باب جڑنا تھا۔ تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی گنگو سے تھانیسر عموماً جایا کرتے تھے، کیونکہ تھانیسر شریف کے اندر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدین رہا کرتے تھے، تو آپ جب بھی ان مریدین کے پاس جایا کرتے تو آپ وہیں قیام کیا کرتے تھے تھانیسر کے اندر۔
اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ بات بڑی جاننے کی کہ شریعت کا آپ کے اندر سختی ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں سے آپ اختلاف رکھا کرتے تھے، جیسے محفل سما یا اس پہ رقص کرنا، وجد کرنا، ان پر آپ سختی کے ساتھ آپ مطلب سمجھیے کہ آپ کو جو ہے اس سے سخت اعتراض تھا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھانیسر میں آئے ہوئے ہیں، اور وہیں جس مسجد میں شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے یا درس دیا کرتے تھے جس مدرسے کے اندر، وہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ طور پر کہا کہ تم اپنے پیر یعنی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارا سلام کہنا، اور ساتھ ساتھ ایک تنزیہ ٹونٹ کیا کہ اپنے رقاص یا پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ اب مریدین جو ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر یہی کہا کہ آپ کو سلام کہلایا ہے شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارا ان کو جواب دے دینا سلام کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارا پیر رقص کرتا بھی ہے اور رقص کراتا بھی ہے۔ اب وہ ہمارے خاندانی روایات تو یہ ہیں، یعنی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہم اپنے اجداد سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مریدین شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور وہاں جا کر یہی جملہ کہا کہ ہمارا پیر نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پیر رقص بھی کرتے ہیں اور رقص کراتے بھی ہیں۔ اور جب جیسے ہی یہ سنا تو شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ وجد کی اور رقص کی کیفیت میں آ گئے، اور اسی کیفیت میں رقص کرتے کرتے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت فرما لی۔ یہ ہماری خاندانی روایات، لیکن جب اوتھینٹسٹی اور مستند ہونے کی بات آتی ہے تو خاندانی روایات نیچے آ جاتی ہیں اور کتب کی روایات اوپر آ جاتی ہیں، کتب سے جو سند ملتی ہے اور وہ بھی جو مستند کتب سے ہو۔ تو یہ واقعہ میری کسی کتب میں یعنی اتنا کہ سلام بھجوانے کے بعد کا جو میں نے بتایا ہے بیعت ہونے کا، وہ خاندانی روایات میں کسی کتب سے ثابت نہیں، لیکن کتب یہ کہتی ہیں جس میں الگ الگ کتب میں بہت مزید اور بہت لمبا ڈیٹیل میں یہ واقعہ ہے، لیکن میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ آپ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اب مراقبے میں مصروف تھے تو آپ کو غیب سے آواز آئی، اب شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے جمال سے آگاہ کرو۔ اور جب آپ کو یہ حکم ہوا تو آپ فوراً شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تصوف، یہ صوفیہ کی لائن سمجھانے، اگر لوکل لینگویج میں کہیں یا یہ کہیں کہ دل میں علم حقیقی پہنچانے کے لیے یا آنکھوں سے وہ پردہ ہٹانے کے لیے آپ وہاں چل پڑے اور شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ادھر درس دے کر باہر آ رہے تھے۔ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جب باہر آئے اور دیکھا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ واقف نہیں تھے کہ یہ فقیرانہ انداز میں کون شخصیت ہیں۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہی رقص کرنے والا پیر ہے جو رقص کراتا بھی ہے۔ اور پھر شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ سے آپ نے آنکھ ملائی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے حال بدلنے شروع ہو گئے، اور شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی آنے لگے، اور وہی جو ان کے دل میں اب عشق حقیقی یا علم حقیقی اتارا جا رہا تھا۔ اور انہی حالات کو بدلتے یہ عالم ہوا کہ آپ فوراً شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، آپ ان کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ چلا جس کے اندر خط کے ذریعے اور ملاقاتوں کے ذریعے پیر اپنے مرید
یعنی شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو تربیت فرماتے رہے، اس راہ حق میں آپ کو چلاتے رہے، اور پھر آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا گیا۔ آپ کے ساتھ یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ آپ جو ہیں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہیں۔ حالانکہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے 9 صاحبزادے اپنے وقت کے جید ولی ہوئے ہیں، جید اولیاء کرام میں سے ہیں، لیکن خلیفہ اول جو ہیں وہ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ کسی شیخ کے 9 صاحبزادے ہونا، اور 9 صاحبزادے قابل ترین ہونا، علم میں قابل، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت میں قابل، لیکن خلیفہ اول بنانے کی بات آئی تو شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ تو آپ کے باب میں تو سب سے مستند چیز تو یہی ہے۔ اب آپ کے آگے شجرے کی بات کی جائے تو آپ کے خلیفہ اول اور خلیفہ اعظم حضرت شیخ نظام الدین بلخی فاروقی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، اور آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت شیخ عبدالشکور فاروقی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور اب آپ کے خلیفہ اول یعنی حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بھی ہیں، یعنی خلیفہ اول بھتیجے ہیں اور بڑے بھائی خلیفہ دویم ہیں حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر آپ کے جو ہے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر سید فاضل رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر حضرت قاضی سالم کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فہرست بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی کیونکہ آپ کے بہت خلیفہ ہوئے ہیں، اور یہی آپ کا آج رنگ خوب دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی پھر سلسلہ ان کا اس طرح چلا کہ حضرت نظام الدین بلخی، بعد حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے 3 شاخیں آگے حضرت شیخ صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ پھر اس کے بعد اتنا وسیع ہوتا گیا کہ جس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم لوگوں کا شرف ہے کہ آج ہم ایسے بابرکت بزرگ اور ایسے بابرکت شخصیت کے بارے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے اندر بھی انہی اولیاء کرام کی برکت سے دین کی رغبت، دین کی محبت اور علم حقیقی، عشق حقیقی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور ابھی اسی آخری بات کہ آپ کے وصال کی بات کی جائے تو 14 ذی الحجہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی درگاہ یعنی آپ کی خانقاہ یا مزار شریف آج بھی وہیں تھانیسر ضلع کرکشیتر میں جو ہریانہ اسٹیٹ میں آتا ہے وہاں مرجع خلائق ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔